اور بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دعا مانگنے میں پوری پوری رات گزار دیتے تھے، بار بار اللہ سے مانگتے رہتے تھے، بار بار کہتے رہتے تھے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایک ایک دعا کو پورا پورا سال مانگتے رہتے، پورے پورے جو ہے وہ لمبا وقت کئی کئی سال مانگتے رہتے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، 10 دفعہ مانگا، 100 دفعہ مانگا، کہاں جوانی سے شروع ہوئے تو بوڑھے ہو گئے تو مانگتے ہی جا رہے ہیں، بس ہی نہیں کر رہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر دے کہ زکریا تم تو جو ہے وہ پیچھے ہی پڑ گئے ہو، تم نے جب ایک دفعہ ہمیں کہہ دیا ہے تو اگر ہم نے دینا ہوگا تو دے دیں گے اور نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناراضگی کا معاملہ نہیں بلکہ پیار کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا۔ فرمایا دیکھو ہمارے بندے زکریا کو کہ اس کو ہمارے اوپر کتنا اعتماد اور کتنا اس کو ہم سے تعلق ہے کہ کہاں جوانی کی عمر میں مانگنا شروع کیا، بڑھاپے کی عمر تک مانگتے جا رہے ہیں، اور اس بڑھاپے میں بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، میں آپ سے نا امید نہیں ہوں۔ اگرچہ ظاہری اسباب تو ختم ہو گئے ہیں نعمت ملنے کے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ بغیر اسباب کے بھی دینا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا دیکھو زکریا کی بات کو کہ وہ کہاں جو ہے وہ جوانی میں انہوں نے شروع کیا تو کہنے لگے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، سر میں سفیدی پھوٹ اٹھی، لیکن میں آپ سے مانگنے میں اب بھی مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے جو معاملہ فرمایا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا لو زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اگر صرف بیٹا ہی ملتا تو کسی کو جو ہے وہ نادان کو یہ شبہ ہو سکتا تھا جی اتنا مانگا تو آخر اللہ تعالیٰ نے دینا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی تو کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ جی ہاں اللہ کی رضا کی نشانی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں، اور لو زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور اس بیٹے کو ہم وقت کا نبی بنانے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اتنا جو ہے اس تاخیر کا بدلہ کسی نہ کسی انعام کی صورت میں، کسی نہ کسی نعمت کے مزید بڑھانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کے اندر دنیا کا خیال لایا جائے تو منع ہے
کہ دنیا کی باتیں مت سوچا کرو، جب اللہ کی عبادت میں لگو تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر دنیا کی باتیں نہ کی سوچا کرو۔ اور اگر دنیا کی جو ہے وہ باتیں کی جائیں تو کتنی عبادات کے اندر دنیا کی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ جب سوچنا ہی منع ہے تو بات کرنا تو اور منع ہو جائے گا، سوائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے در کے منگتے اتنے اچھے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں بلکہ دنیا کی ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دیں، دنیا کی فرمائشیں شروع کر دیں۔ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے جو ہے وہ عزت دے دے، اللہ مجھے فلاں اور فلاں چیز دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ ناراض ہوں، میں نے دنیا کی سوچنے سے منع کیا، میں نے دنیا کی باتیں کرنے سے تمہیں منع کیا، تم نے الٹا دنیا مجھ سے مانگنا شروع کر دی، بجائے ناراض ہونے کے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کی مانگ کو عبادت بنا کر قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں اور اس پر انسان کو اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمتی وسعت كل شيء، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت رحمتیں عطا کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کو دے کے خوش ہوتے ہیں، اور انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں لے کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دینا اچھا لگتا ہے، اور ہم محتاج فقیر بندے ہیں، ہمیں لینا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان اپنے بندوں کو عطا کرنے کی ہے، اور ہم عاجز مسکین لوگوں کو اسی چیز کے اندر عزت اور مرتبہ ہے کہ ہم اللہ کے دربار سے مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے اس کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عطا کرنے والا یہ عمل اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گویا بلا بلا کے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے میری نعمتیں حاصل کرو۔ اور پھر اگلی بات بڑی مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے مجھ سے میری نعمت کا سوال کیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر، یہ اس سے بھی بڑی مزے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے پر صرف انسان کو چیز نہیں دیتے، صرف انسان کو اس کی مانگی ہوئی نعمت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مانگنے والے کو اپنا مانگنے کی وجہ سے اپنا تعلق بھی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو اپنے در کے منگتے کو نعمت بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس مانگنے پر اللہ تعالیٰ اپنے در کے سوالی سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا دینے والا کہاں کسی نے کوئی دیکھا ہوگا کہ جو دینے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو ایک دفعہ کوئی چیز پیش کی جائے تو انسان خوش ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں نے ہدیہ دیا ہے، فلاں نے مجھے فلاں تحفہ دیا ہے، تو انسان کو اس کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر دوسری دفعہ کوئی تحفہ ہدیہ دے تو دل میں ایک طرح کا تعلق سا محسوس ہونے لگتا ہے، تیسری دفعہ دے تو محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ غرضے کہ انسان کی طبیعت اور مزاج ہے کہ جو اس کو بار بار دیتا رہے تو یہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ کہتا فلاں تو میرا بہت گہرا دوست ہے، ہمیشہ جو ہے وہ میرے لیے چیز لاتا ہے، ہمیشہ مجھے جو ہے وہ ہدیہ تحفے دیتا رہتا ہے، تو انسان اسے دوست بناتا ہے۔ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے کہ انسان اسے دوست بناتا ہے جو اسے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے دوست بناتے ہیں جو اللہ سے لیتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی انسان سے مانگا جائے، وہ دیتا تو ہے لیکن اس کو یہ بات پسند نہیں آتی، دوسری دفعہ دیتا ہے اس کی ناپسندیدگی اور بڑھ جاتی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، حتیٰ کہ انسان تنگ ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے کہ کون اس کی ڈیمانڈیں پوری کرے، کون اس کی جو ہے وہ پھٹیکیں برداشت کرے، کون اس کی فرمائشوں کو پورا کرے۔ حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے تو بیوی اپنے خاوند سے کہتی ہے تو خاوند بیوی کی بات پہ بھی خفا ہو جاتا ہے کہ اس کو فرمائشیں کرنے کی بڑی عادت ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو سمجھدار عقل مند عورتیں ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے خاوند سے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہ کروں، کوئی فرمائش نہ کروں۔ پوچھیں کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں جبکہ میاں بیوی کا تعلق ہے اور آپ نے جو بھی اپنی حاجت ضرورت ہے کہنی تو اپنے خاوند سے ہے، تو پھر آپ اتنی محتاط کیوں ہوتی ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ انسان کی عزت اسی میں ہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی فرمائش کو، اپنی ضرورت کو جو ہے وہ دبا لے، دوسرے انسانوں کے سامنے نہ رکھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو عورتیں اپنے مردوں سے جو ہے وہ ڈیمانڈیں نہیں کرتی ہیں، ان سے مطالبے نہیں کرتی ہیں، فرمائشیں نہیں کرتی ہیں، تو پھر اس کی وجہ سے ان کے خاوند ان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ خود کئی مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں میں فلاں چیز لا دوں، فلاں چیز تمہیں دے دوں۔ تو یعنی انسان کے دل میں قدر و منزلت پیدا ہوتی ہے جب اس سے کوئی نہ لے یا اس کو دے، تب انسان کا دل میں اس کی قدر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ لے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض اور خفا ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگو خوش ہوتے ہیں، 2 دفعہ مانگو خوش ہوتے ہیں، 10 دفعہ مانگو خوش ہوتے ہیں، 100 دفعہ مانگو خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا ولی ہے، ہر وقت مجھ سے مانگتا ہے، ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضیاں ہی پیش کرتے رہتے ہیں۔
وہ جیسے جیسے اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش کرنے میں کثرت کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ویسے ویسے اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت رحمتیں دینے والے ہیں اور ہم اللہ کے بندے رحمتیں لینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے میری نعمتوں کا سوال کرو، تم مجھ سے میری نعمتوں کی ڈیمانڈیں کرو، تم مجھ سے مانگو۔ اور پھر انسان کی ایک اور عادت ہے کہ اس سے مانگنے والا اگر تو آرام سے کہہ دے تو پھر زیادہ زور نہ دے تو بھی انسان جو ہے اس کو اچھا لگتا ہے، اور اگر اصرار شروع کر دے تو انسان غصے ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا، تم تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو، تم نے تو جو ہے وہ ساری کھانا شروع کر دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آرام سے کہو، اللہ تعالیٰ اتنے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اصرار کیا جائے، ایک بزرگ فرمانے لگے کہ جیسے کوئی بندہ کسی کے سر ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یوں بندہ پیچھے پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پیچھے پڑنے والے بندے سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ دیکھو کس طرح مجھ سے مانگنے میں اصرار کر رہا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو ایک ایک جملے کو کئی کئی بار ادا فرماتے تھے کہ اللہ یہ دے دے، اللہ یہ مجھے عطا فرما دے۔ اور بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ایک دعا مانگنے میں پوری پوری رات گزار دیتے تھے، بار بار اللہ سے مانگتے رہتے تھے، بار بار کہتے رہتے تھے۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں کہ وہ ایک ایک دعا کو پورا پورا سال مانگتے رہتے، پورے پورے جو ہے وہ لمبا وقت کئی کئی سال مانگتے رہتے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، ایک دفعہ مانگا، 2 دفعہ مانگا، 10 دفعہ مانگا، 100 دفعہ مانگا، کہاں جوانی سے شروع ہوئے تو بوڑھے ہو گئے تو مانگتے ہی جا رہے ہیں، بس ہی نہیں کر رہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کر دے کہ زکریا تم تو جو ہے وہ پیچھے ہی پڑ گئے ہو، تم نے جب ایک دفعہ ہمیں کہہ دیا ہے تو اگر ہم نے دینا ہوگا تو دے دیں گے اور نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ناراضگی کا معاملہ نہیں بلکہ پیار کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا۔ فرمایا دیکھو ہمارے بندے زکریا کو کہ اس کو ہمارے اوپر کتنا اعتماد اور کتنا اس کو ہم سے تعلق ہے کہ کہاں جوانی کی عمر میں مانگنا شروع کیا، بڑھاپے کی عمر تک مانگتے جا رہے ہیں، اور اس بڑھاپے میں بھی مجھے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، میں آپ سے نا امید نہیں ہوں۔ اگرچہ ظاہری اسباب تو ختم ہو گئے ہیں نعمت ملنے کے، لیکن مجھے پتہ ہے آپ بغیر اسباب کے بھی دینا جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا دیکھو زکریا کی بات کو کہ وہ کہاں جو ہے وہ
جوانی میں انہوں نے شروع کیا تو کہنے لگے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، سر میں سفیدی پھوٹ اٹھی، لیکن میں آپ سے مانگنے میں اب بھی مایوس نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے جو معاملہ فرمایا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے۔ فرمایا لو زکریا ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ اگر صرف بیٹا ہی ملتا تو کسی کو جو ہے وہ نادان کو یہ شبہ ہو سکتا تھا جی اتنا مانگا تو آخر اللہ تعالیٰ نے دینا ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے دے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی تو کوئی نشانی نہیں نظر آ رہی۔ جی ہاں اللہ کی رضا کی نشانی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور اس کا نام بھی ہم رکھ دیتے ہیں، اور لو زکریا ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں اور اس بیٹے کو ہم وقت کا نبی بنانے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور اگر کسی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اتنا جو ہے اس تاخیر کا بدلہ کسی نہ کسی انعام کی صورت میں، کسی نہ کسی نعمت کے مزید بڑھانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے کسی بھی عبادت کے اندر دنیا کا خیال لایا جائے تو منع ہے کہ دنیا کی باتیں مت سوچا کرو۔ جب اللہ کی عبادت میں لگو تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پھر دنیا کی باتیں نہ کیا سوچا کرو۔ اور اگر دنیا کی جو ہے وہ باتیں کی جائیں تو کتنی عبادات کے اندر دنیا کی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ جب سوچنا ہی منع ہے تو بات کرنا تو اور منع ہو جائے گا، سوائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے۔ یہ ایک عمل ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے در کے منگتے اتنے اچھے لگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی باتیں نہیں بلکہ دنیا کی ڈیمانڈیں کرنا شروع کر دیں، دنیا کی فرمائشیں شروع کر دیں۔ اللہ مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے گاڑی دے دے، اللہ مجھے گھر دے دے، اللہ مجھے جو ہے وہ عزت دے دے، اللہ مجھے فلاں اور فلاں چیز دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ بجائے اس کے کہ ناراض ہوں میں نے دنیا کی سوچنے سے منع کیا، میں نے دنیا کی باتیں کرنے سے تمہیں منع کیا، تم نے الٹا دنیا مجھ سے مانگنا شروع کر دی، بجائے ناراض ہونے کے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا کی مانگ کو عبادت بنا کر قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتے ہیں اور اس پر انسان کو اجر اور ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دربار سے مانگنے کا حکم بھی فرمایا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، جیسے ہمیں روزے کا حکم دیا، جیسے ہمیں حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، دیگر جو ہے وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جاری فرمائے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے در سے مانگنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ عبادت کرو میں جو ہے اس کو فوری جو ہے وہ قبولیت کا وعدہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، ایک طرف حکم مل رہا ہے کرو اس کام کو، اور اگلے لمحے میں جو ہے وہ بشارت دی جا رہی ہے تم دعا کرو ہم قبول کریں گے۔ سبحان اللہ، کیسی تسلی کی بات کی جا رہی ہے کہ فوراً قبولیت کی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کبھی من و عن اسی صورت میں دعا پوری ہوتی ہے، اور کبھی اس کے متبادل کی صورت میں پوری ہوتی ہے، اور کبھی کسی بلا اور مصیبت کے ٹلنے کی صورت میں وہ دعا پوری ہوتی ہے، اور کبھی اس دعا کو ذخیرہ بنا کر اجر جو ہے وہ قیامت کے لیے اجر بنا دیا جاتا ہے، اس صورت میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ارشاد فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء
میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی مرتبہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ جی ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، اس نے ہماری کیا سننی ہے، اور ہم تو جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ ہیں، ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ مرض زیادہ تر خواتین کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوتی رہتی ہیں۔ ناری بہن کیوں اللہ سے بدگمان ہوتی ہیں؟ کبھی غور تو کیا کر کہ بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ کیا زبان ہم نے مانگی تھی؟ کیا آنکھیں اللہ سے ہم نے مانگی تھی؟ کیا عقل ہم نے اللہ سے مانگی تھی؟ کیا ہم نے اپنے خوبصورت جسم اللہ سے مانگا تھا؟ کیا ہاتھ مانگے تھے؟ کیا ہاتھوں کی انگلیاں مانگی تھی؟ اور کیا ہم نے ناخن مانگے تھے؟ پاؤں مانگے تھے؟ ہم نے اپنے جو ہے وہ سر کی زینت بال مانگے تھے؟ کیا مانگا تھا ہم نے اللہ سے؟ کچھ نہیں مانگا۔ جو بن مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، جو بن مانگے اتنی نعمتیں دیتا ہے، اور جو مانگنے والوں کو اپنا ولی بناتا ہے، اور جو مانگنے کو عبادت بنا دیتا ہے، اس رب کے بارے میں بدگمان ہونا اور یہ کہنا کہ وہ ہماری نہیں سنتا اور ہم تو گناہ گار ہیں، ایسے جملے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں، نیکوں کو بھی سنتے ہیں، گناہ گاروں کی بھی سنتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کی تو سنتے ہی ہیں، اللہ تو کافروں کی بھی کتنی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور تو کیا، اور جس بدبخت لعین نے اللہ کے بندوں کو کافر بنانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کی دشمنی پہ وہ تلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس بدبخت کی دعا کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، ربی انظرنی الی یوم یبعثون، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے لمبی زندگی عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فوراً ارشاد فرمایا، قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جاؤ ہم نے تمہیں ایک متعین وقت تک کے لیے، لمبی مدت تک کے لیے، گویا قیامت تک کے لیے ہم نے تجھے لمبی زندگی عطا کر دی ہے۔ تم نے ہم سے یہ سوال کیا، ہم نے تمہارا یہ سوال پورا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مانگنے والوں پر منحصر ہے کہ مانگنے والے مانگتے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی مانگ کو تو پورا کرتے ہیں، لیکن اللہ بندوں کے مانگ پر ان کا نقصان کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے کئی مرتبہ اپنے نقصان کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی ہوس میں، دنیا کی ہرس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہتے ہیں، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، اور یا اللہ مجھے جو ہے وہ گاڑی دے دے، اور مجھے جو ہے وہ گھر دے دے، اور مجھے فلاں جگہ رشتہ دے دے، اور مجھے فلاں دے دے، فلاں دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان سے ہم تک اپنی محبت کا یہ پیغام پہنچا دیا، فرمایا میرے بندوں کو تم بتا دو میرے محبوب، تو کہ تم مجھ سے جو بھی مانگو گے تو میں ایسا نہیں کہ تمہیں دیتا چلا جاؤں گا، بلکہ اگر دنیا مانگو گے، دنیا میں تو بندے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں ممکن ہیں، لہٰذا تم دنیا مانگو گے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا، اور دین مانگو گے، دین میں تو سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اور سلامتی ہی سلامتی ہے، اور عزت ہی عزت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دین مانگو گے میں ضرور عطا کر دوں گا، دنیا مانگو گے مصلحت دیکھوں گا کہ تمہیں دینی ہے یا نہیں دینی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ بیٹا ماں سے جو مانگے ماں ہر چیز نہیں دیتی جاتی، بھلے اتنی محبت پیار ہوتا ہے لیکن اس کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کرتی جاتی۔ بچہ چھری مانگے ماں دینے سے انکار کر دیتی ہے، بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے بجلی کے تار کو جو ہے وہ طلب کرے وہ دینے سے انکار کر دیتی ہے، وہ ماچس کی ڈبیا مانگے وہ دینے سے انکار کر دیتی ہے، کسی زہریلی چیز کا، زہر والی کوئی دوائی کا یا کسی ایسی چیز کا جو ہے وہ مطالبہ کرے ماں دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ کتنی چیز
چیزوں سے ماں انکاری ہوتی ہے؟ کیا دینا نہیں چاہتی؟ کیا بچے سے محبت نہیں کرتی؟ کیا اس کے دل میں بچے کی شفقت نہیں ہے؟ نہیں نہیں، شفقت کی وجہ سے ہی تو نہیں دے رہی، پیار کی وجہ سے ہی تو نہیں دے رہی۔ اسی طرح اللہ رب العزت ہماری کئی دعاؤں کو اپنی محبت اور شفقت اور رحمت کی وجہ سے پورا نہیں فرما رہے ہوتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار نہ ہوتا تو ہم جو مانگ رہے تھے وہ ہمیں دے دیا جاتا، اور ہم مصیبت میں پڑ جاتے، ہم دکھوں میں تکلیفوں میں پڑ جاتے، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ اس میں میرا نقصان ہے یا میرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں دینے والے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔